अरे इसको तो आगे पीछे कराओ ना यार। वो भाई किधर है सिक्योरिटी वाला, इधर तो आओ। बसें जानी है, तो पहली बस आ गई है, खैर खैरियत से। इसमें देखेंगे बंदे वगैरह सारे मौजूद हैं। कोई जा रहा है, सारे के सारे देखें ये लोग हैं, यहाँ गिरा रहे हैं, देखें सब खुश हैं, राज़ी है ये सारे के सारे। ये भी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लग गया ना, आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज एक बार फिर आपके सामने मैं तफसीलात लाया हूँ कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उनकी कितनी बड़ी तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान वापस जा चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हम मुसलसल इस बात पे जोर दे रहे थे कि कराची से काफ़ी अरसे से तात्तुल का शिकार था कि होल्डिंग सेंटर से गैर मुल्की तारकीन वतन अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे थे। अब 2 दिन कबल जो है वहाँ से भी ठीक ठाक तादाद में जो है वो तारकीन वतन को भेजा गया है चमन। कितने अफराद थे, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील बताएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं इनको भेजे जाने के हवाले से बाज़ अफराद ने एक पटिशन जो है वो दायर की है, इसके हवाले से बताएंगे। और आखिर में हम चमन बॉर्डर पर बात करेंगे कि आज 35 से ज़ायद दिन गुजर गए हैं, वहाँ पर आज क्या सूरत हाल है। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, जो गैर मुल्की तारकीन वतन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो पिछले महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ था और ये ताहाल जारी है। हुकूमत ने पहले 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीने में वो तमाम लोग वापस चले जाएं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और इनकी जो तादाद है वो 17 लाख के करीब है। जिसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुद से जो है वो गए हैं, और जबकि कुछ को हुकूमत ने पकड़ा, होल्डिंग सेंटर में लाया और उसके बाद उनको वहाँ से भेजा गया है। तो जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कि कितने अफराद को वापस भेजा गया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि 4 दिसंबर की ये फिगर है। देखिए, 4 दिसंबर को 2476 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया, जिनमें 678 मर्द थे, 536 खवातीन और 1262 बच्चे जो थे वो शामिल थे। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं 4 दिसंबर के। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो तादाद है कि मजमूई तौर पर 4,10,156 अफराद जो हैं वो वापस जा चुके हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी तादाद जो है वो 17 लाख थी पाकिस्तान में, अब उनमें से 4 लाख जो है वो वापस चले गए हैं। और जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये टारगेट है कि दिसंबर तक 10 लाख लोग वापस चले जाएं। लेकिन इस हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान ने इस खबर की तायीद या तरदीद नहीं की है। लेकिन ये बात तो तय है कि अब जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं तो अगर 10 लाख नहीं तो 8 लाख के करीब तो वापस चले ही जाएंगे। गो के इस वक्त जब हम यहाँ कराची की अफगान बस्ती में गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अफगानिस्तान में सर्दी बहुत है, जिसकी वजह से वहाँ जाने वालों को परेशानियाँ हैं। फिर वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के घर नहीं है। लोग तो सालों से पाकिस्तान में आराम से रह रहे थे, कोई इनको कुछ कहता ही नहीं था, अपना आराम से रह रहे हैं, बगैर कागजात के कारोबार भी कर रहे हैं, हर काम कर रहे थे। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को देखा कि अब तालिबान हुकूमत उनकी बात जो है वो सुन ही नहीं रही है, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक मुश्किल कदम उठाया। गो कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती नहीं थी कि किसी को भी इस तरीके से वापस भेजा जाए। लेकिन जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे और उन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे पता चलेगा कि वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और वो इन लोगों को जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते थे जो पाकिस्तान में गैर मुल्की तारकीन वतन है, तो लाजमी सी बात है फिर इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक अहम फैसला किया। और हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस फैसले की काफ़ी जो है वो सताइश हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन है
وہ واپس جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دستاویزات ہیں یعنی کہ ان کی تعداد 23 لاکھ ہے ان کو بھی جو ہے وہ واپس بھیجا جائے. لیکن ابھی تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس سختی سے اس وجہ سے پاکستان میں ایک تو دہشت گردی کے معاملات میں کافی کمی آئی ہے, کیونکہ جو چوریاں تھی, ڈکیتیاں تھی, منشیات تھی, کہا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر غیر ملکی تارکین وطن کی جو بڑی تعداد ہے وہ لوگ جو ہیں وہ تمام ایسے کاموں کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ملوث تھے. تو اب تو ایک ایسی چیزوں کے اندر کمی آئی ہے. پھر دوسرے جو اسمگلنگ کے معاملات تھے کہ پھر چینی کی جو پرائس میں کمی ہوئی ہے, ابھی آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ کے معاملات تھے افغانستان کے ساتھ, اس وجہ سے اب ان چیزوں میں بھی بہتری آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. تو یہ تو کرنٹ فیگرز تھے غیر ملکی تارکین وطن کے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کراچی ہے اس کے اندر ایک ہولڈنگ سینٹر قائم ہے جس کے اندر نادرا کا اسٹاف ہے, FIA کا اسٹاف ہے اور لاتعداد جو ہے وہ پولیس والے وہاں پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. لیکن پچھلے ایک ہفتے سے کراچی سے جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا. لیکن اب ہمیں جو تازہ ترین معلومات جو ہیں وہ ملی ہیں, کیونکہ ہم مسلسل اس بات کو بتا رہے تھے, تو جو تازہ ترین معلومات یہ ہیں کہ 2 دن پہلے کراچی سے 80 کے قریب افراد کو جو ہے 2 بسوں کے ذریعے چمن بھیجا گیا. پھر وہ چمن سے افغانستان گئے. ایک بس میں 47 لوگ تھے اور ایک بس میں 33 لوگ تھے. تو ان لوگوں کو کراچی کے ہولڈنگ سینٹر سے جو ہے وہ بھیجا گیا. جو کراچی میں جو اس کا پورا ایک پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ پولیس مختلف علاقوں میں جاتی ہے جہاں پہ ان کو شک ہے کہ یہاں پہ غیر ملکی تارکین وطن رہتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ سرچ آپریشنز کرتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس دستاویزات نہیں ہوتی ہیں یا ڈاؤٹ فل دستاویزات ہوتی ہیں تو ان کو وہ ہولڈنگ سینٹر لاتے ہیں. پھر ہولڈنگ سینٹر کے اندر نادرا کا اسٹاف ہے, FIA کا اسٹاف ہے, وہ جن لوگوں کے پاس دستاویزات ہوتی ہیں اور ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں تو ان کا مکمل ڈیٹا کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو ایسے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے مہینے 2200 کے قریب افراد کو لایا گیا تھا, جن میں سے 1117 کو افغانستان واپس بھیجا گیا, جبکہ جو بقایا تھے ان کو انہوں نے جانے دیا کیونکہ ان کے پاس دستاویزات کا پروف جو تھا وہ تھا. تو یہ کراچی میں اس حوالے سے یہ سارا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. دیکھیں ایک درخواست بھی جو ہے وہ دائر کی گئی تھی جو کہ غیر ملکی تارکین کے حوالے سے. تو میں اب آپ کو اس کی تفصیل دوں کہ افغان شہریوں کی بے دخلی کے خلاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر, جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق, محسن داوڑ, جبران ناصر, ایمان مزاری و دیگر کی آئینی درخواست پر سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے بینچ نے وفاق اور اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں, یعنی کہ نوٹس جاری کیے ہیں. پھر آئندہ ہفتے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی. اور جو بینچ ہے یہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بنایا گیا ہے, جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گی. یہ ایک بڑی اہم درخواست ہے جو کہ پاکستانی لوگ ہیں اور انہوں نے جو افغانستان بھیجے جا رہے ہیں لوگ, ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے. گو کہ عمومی طور پہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہے کہ جو غیر ملکی تارکین وطن ہے وہ جا رہے ہیں, لیکن یہ انسانی حقوق کے معاملے پر میرے خیال سے ان لوگوں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے جب اس کی سماعت ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کون سا آرڈر جو ہے وہ پاس کرتی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں چمن کے اوپر بھی حکومت پاکستان نے ایک سخت اسٹانس جو ہے وہ لیا ہوا ہے, اور وہ ان کی وہی کہنا ہے حکومت پاکستان کا کہ جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں, جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے, جن کے پاس ویزا ہے, وہی وہاں پر آئیں گے اور جائیں گے, جو بارڈر کراس ہے وہ کریں گے. لیکن اس پالیسی کو وہاں کے جو لوگ ہیں لوکل, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری آمد و رفت وہاں ہے, ہمارا رہائش وہاں ہے, ہم رہتے وہاں ہیں, کاروبار یہاں ہے, ہمارے رشتہ دار وہاں ہیں, اور یہ ویزے لینے کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 35 دن سے زائد ہو گیا ہے اور دھرنا اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے چمن میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہماری جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک سیاست کو جو ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ سیاست کو چمکایا جا رہا ہے.
گو کہ جو حکومتی پالیسی ہے، ریاست کی پالیسی ہے، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو بھی انلیگل اسمگلنگ ہوتی ہے اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانیوں کو، اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے تو بہت زیادہ شکایت آتی ہے کہ یہاں سے اسمگلنگ کی جاتی ہے، چاہے اس میں چمن بارڈر ہو یا اور بارڈرز ہوں۔ اب ان اسمگلنگ کا سدباب ہوگا تو اس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر چلیں ایک علاقے کے لوگ جو ہے وہاں پر وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، تو اب پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، گو کہ پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ بھئی جس کے پاس ویزا ہو وہی جائے، اور جس کو جانا ہے وہ ویزا لے لے، اور وہ ویزا 6 مہینے کا ہوگا، آپ کو بار بار کوئی لینا ہوگا۔ اب تو حکومت یہ کوئی کہہ رہی ہے کہ یہ سنگل انٹری ویزا ہوگا، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ایک 6 مہینے کا ویزا لے لیں، اور وہ لازمی بات ہے جب پہلے ایک بار آدمی لیتا ہے پھر دوسری بار لیتا ہے، تیسری بار لیتا ہے تو 5 سال کا مل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، تو اب اس چیز کو منفی اس میں لینا کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ تو ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اور تمام لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو اسمگلنگ کی وجہ سے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اگر یہ چیزیں رکیں گی، اسمگلنگ کے معاملات رکیں گے، تو اس سے تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔